وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 7 ستمبر بروز بدھ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 8 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی نشست میں پرسوں یہ بیان ہوا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ کھول کر بیان کر دے جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائے ہیں، احکام فرمائے ہیں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اور جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ سب پر غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی بات بیان کر دی کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ اب پھر آگے نبیوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، تو پہلی مثال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو، بِآیَاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ وہ نشانیاں کیا تھی؟ 9 معجزات تھے، وہ آگے انشاءاللہ بیان ہوں گے، پیچھے میں سورہ اعراف میں بیان کر بھی چکا ہوں، اب وقت زیادہ ہو جائے گا لہذا پھر کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنی نشانیاں، یہاں نشانیوں سے مراد معجزات ہیں، ان اخرج قومک، تاکہ ان نشانیوں کے ساتھ وہ نکالے اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف، نور ہدایت کی طرف۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں بڑا کمال کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو کیا ہے؟ ان اخرج قومک، نکالے اپنی قوم کو، بولیے نکالے اپنی قوم کو۔ اور جب ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھے ذکر ہوا ہے تو الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ نکالے گا اپنی قوم کو، کیونکہ یہ قوم کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ حضور نکالیں گے ساری انسانیت کو، کیونکہ وہ ساری انسانیت کے نبی ہیں۔ ایک نقطہ تو یہ نوٹ کر لیں، اخرج ان اخرج قومک، نکالے اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور، گمراہی کے اندھیروں سے نور ہدایت کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں یاد دلائے اللہ کے دن، اور یاد دلاؤ انہیں اللہ کے ایام اللہ، یوم کی جمع ہے ایام۔ اب اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اللہ کے دنوں سے مراد جس دن اللہ نے کسی قوم پر خاص انعامات نازل فرمائے ہیں، کسی قوم کو اللہ نے فتح دی ہو تو وہ دن ہے اللہ کا، جیسے بدر کی فتح، احد کی فتح اور ساری فتح۔ تو مسلمانوں کو فتح ملے تو یہ دن کون سا ہے جی؟ سارے ساتھی بولے نا، یہ دن کون سا ہے؟ اور کسی قوم پر عذاب آ جائے، کافروں پر عذاب آ جائے اور وہ غرق ہو جائیں اور مسلمانوں کو نجات مل جائے تو وہ بھی ہے اللہ کے دن۔ تو ایام اللہ، وذکرہم بایام اللہ، انہیں یاد دلاؤ اللہ کے دن، یعنی مسلمانوں کی فتح کے دن، انعامات کے دن، جیسے عید کے دن ہیں، بقرہ عید کے دن ہیں، یا جیسے رمضان کا ہر دن اور رات ہے، اور کافروں کے لیے ذلت کے دن ہیں، وہ یاد کراؤ ان کو۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہاں آیات کا مطلب نشانیاں، بولیے یہاں آیات کا مطلب نشانیاں کیا مطلب؟ عبرت، سبق حاصل کرنا، تو بڑی سبق حاصل کرنے والی باتیں ہیں۔ لکل صبار شکور، ہر صبار اور ہر شکور کے لیے۔ یہ صبار صبر سے مبالغے کا صیغہ ہے،
یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والے. سبحان اللہ. اور یہ شکور شکر سے مبالغے کا صیغہ ہے, بہت زیادہ شکر کرنے والے. تو عبرت, نصیحت, اللہ کا دین, اللہ کا قرآن, کلمہ, نماز انہی پر اثر کرتا ہے جو صبر کرنے والے بھی ہوتے ہیں, شکر کرنے والے بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جن میں صبر نہیں ہے وہ کہتا ہے دکان کھولو, یہ کیا مولوی نے روزانہ پھنسا رکھا ہے, مسجد میں بٹھا رکھا ہے, وہ ارد گرد آرام سے نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہی شکایت لگانی ہے حضور نے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ پکڑ میری اس قوم نو انہوں نے قرآن نو کٹ کر چھڈی سی. انہاں آخیا سانو لوڑ ہی کوئی نہیں قرآن دی, سانو قرآن دے علم دی تھوڑی کوئی نہیں. تو صبر, اس میں کیا چاہیے صبر. کہ بھائی میں دکان پہ بیٹھوں روزی پھر بھی اللہ دینے والا ہے, بے شک اور اللہ کے گھر میں قرآن پہ بیٹھوں پھر بھی روزی اللہ دینے والا ہے. بے شک بے شک. تو انشاءاللہ دین کے کام کرنے والوں کو اللہ روزی میں کمی آنے دیتا, بلکہ ان کو اللہ اتنی دیتا ہے کہ یہ اوروں کو بھی دینے والے بن جاتے ہیں. تو جناب یہ نصیحت کن کو ملتی ہے؟ صبر والوں کو. اور سارے نہیں بول رہے, بس آپ کا یہ بڑا فنڈا ہے بھائی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, پھر جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ, اپنی قوم سے, اذکروا نعمت اللہ علیکم, ارے یاد کرو اللہ کی نعمت احسان کو, علیکم جو تم پر ہوا. سبحان اللہ. اب وہ کون سا احسان ہے؟ اذ نجیناکم من آل فرعون, جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. بولیے نجات دی تمہیں آل فرعون سے. آل فرعون سے کیا مراد ہے؟ فرعون دے پتر ان بولتے نہیں ہو, فرعون کے ساتھی, فرعون کی قوم, فرعون کے ساتھی, فرعون کی فوجیں. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں حضور کی آل اولاد بھی شامل ہے, حضور کا ہر عاشق رسول بھی شامل ہے. سبحان اللہ. کہہ دو ذرا سبحان. سبحان اللہ. یہ کالا پنجا پارٹی کا موقف ہے کہ آل سے مراد صرف بس وہ 4-5 ہیں, اس کے علاوہ کوئی اس میں داخل ہو سکتا. اور ہم کہتے ہیں کہ بھی آل میں حضور کی ساری امت شامل ہے. بے شک. اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے. آمین. جی میرے معزز سامعین, اگلی بڑی قیمتی بات ہے, بھائی یاد کرو نا اللہ کی اس نعمت کو. یاد کیوں کرایا جاتا ہے کسی کے احسان کو؟ کہ ہم محسن کا ناشکری اور محسن کی عزت کریں, ادب کریں, اس کی بات مانیں. بھائی وہ اس نے بڑی احسان کی ہے تم پر. اللہ کہتا ہے میرا احسان مانو. اذ نجیناکم من آل فرعون, ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب, جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب مردوں کو. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. بولو تمہارے بیٹوں کو. اور اکبر الہ آبادی نے یہاں ایک شعر کہا ہے, آپ یہ لڑکے یاد رکھے سارے, کمال کا شعر ہے. اس نے جب کالج یونیورسٹیاں دیکھی نا, حالانکہ یہ آج سے 100 سال پہلے کا شاعر ہے, آج تو کالج اور یونیورسٹی سیدھا سیدھا ہمارے بچوں اور بچیوں کی تہذیب کا قبرستان ہے جناب. کھل کے کہہ رہا ہوں, کسی حکومت نے میرا انڈوکھا پٹنا تو پٹ لوے, کھل کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری تہذیب کا قبرستان ہے, جہاں جا کے ہماری بچے اور بچیوں کی ساری تہذیب ظالموں تم دفن کر بیٹھے ہو اور کر رہے ہو. مگر اس وقت کالج اور یونیورسٹیاں اتنی بری, ان کے یہ حالات نہیں تھے. اگر ہم سے کوئی حکومت بات کرے تو وہ حقائق رکھتا ہوں کہ ان کو منہ دکھانے کو جگہ نہیں ملے گی. یہ بھونکتے ہیں مدرسوں پر, ان کو پتہ نہیں ان کے اپنے کرتوت کیا ہے. حضرات محترم اکبر الہ آبادی نے کہا یوں ہی بچوں کے قتل میں بدنام ہوا فرعون. اس نے کہا بچے قتل کر کر کے فرعون, یوں ہی بچوں کے قتل میں بدنام ہوا فرعون, افسوس کہ اس کو کالج کی نہ سوجی. نہیں سمجھے ہو؟ افسوس کہ اس کو کالج کی نہ سوجی. یعنی اکبر الہ آبادی کہتا ہے 4 کالج کھول دیتا, بچے بھی مر جاتے اور بدنامی بھی نہ ہوتی. تو فرعون کیا عذاب دیتا تھا جی؟ ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا, گھر کے کام کاج کروانے ہوتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے, بڑی بھاری آزمائش اور امتحانوں میں تم مبتلا تھے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, یاد کرو جب تمہیں تَأَذَّنَ ربکم اعلان کیا, اذن دیا, مطلع فرمایا,
تمہارے رب نے اس حقیقت سے کہ لا ان شکرتم، اگر تم میرے احسانات پر شکر ادا کرو، سبحان اللہ، اگر میرے احسانات پر تم لَأَزِيدَنَّكُمْ تاکیدی حکم ہے، تو ضرور میں اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ، بولو ضرور اس نعمت میں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، ان عذابی لشدید، تو جان لو یقیناً میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اب یہاں لَأُعَذِّبَنَّكُمْ نہیں کہا، جیسے لَأَزِيدَنَّكُمْ کہا نا، لَأُعَذِّبَنَّكُمْ کہ ناشکری پر ضرور عذاب دوں گا، ایسا نہیں کہا، صرف اتنا ہی کہا ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے، چاہوں تو دوں گا، چاہوں تو نہ دوں، مگر اگر شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ضرور کروں گا۔ جس نعمت پر شکر کرو گے میں وہ نعمت بڑھا دوں گا۔ ایمانداری کی بات ہے، ایک لڑکا میرے پاس آیا، اس کی شادی ہو چکی تھی، نوجوان تھا، کہنے لگا مولوی صاحب میں بیوی پہ شکر کروں تو دوسری ملے گی؟ آپ جو کہہ رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس نعمت پہ شکریہ ادا کرو گے اللہ وہ بڑھا دے گا، تو اگر میں ایک بیوی پہ شکر کروں دوسری ملے گی؟ میں کہا دوسری کا پتہ نہیں، اس کی جوتیوں سے بچ جاؤ گے۔ نہیں سمجھے ہو بھائی؟ اگر شکر کرو گے تو اللہ انعام یہ دے گا کہ اس کی بے وفائی سے، اس کی جفا سے، اس کی نمک حرامی سے تم بچ جاؤ گے، وگرنہ تو حضور نے شب معراج سے واپسی پر فرمایا عورتوں میں نے تمہاری کثرت جہنم میں دیکھی ہے۔ تو صحابیات نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں، ہماری کثرت کیوں؟ کیا ہم نماز روزہ نہیں کرتی؟ فرمایا تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور اپنے خامدوں کی ناشکری بہت کرتی ہو، ان دو وجہ سے جہنم میں جاؤ گی، خامدوں کی ناشکری کرتی ہو اور لعن طعن، خاص کر سس نودی ہو جائے تو کیا بات ہے۔ انڈیا پاکستان کے میچ میں بھی اتنی سرپرائزنگ نہیں ہے جتنی ساس اور بہو کے میچ میں۔ ہاں جی، اور جب دو ساسیں لڑ پڑے تو خامد کی سانس بند ہو جاتی ہے، دو ساسیں آپس میں لڑ پڑے تو ہماری تو سانسیں بند ہو جاتی ہیں۔ ایک اکبر الہ آبادی نے کہا دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے، زخمی ہو گیا بیگم کی نوج سے۔ اس نے کہا بیگم دی آنکھ نے مار چھڑے ہے، وگرنہ تو ہم نے برٹش کی فوج کو بھی بھگا دیا تھا، اس سے بھی ہم نے ہارے۔ چلیے جی، اب یہاں ایک حدیث سناتا ہوں شکر پر، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بڑی کمال کی چیز ہے، میں تحفے ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کے لیے لاتا ہوں، مزہ آ جائے گا۔ حدیث ذرا سن لیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک شاہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے آپ کے بعد، اے عیسیٰ میں آپ کے بعد ایک ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں کہ اگر ان کی دلی مرادیں پوری ہو گئی، اگر ان کے ہر کام ان کی چاہت کے مطابق پوری ہو گئے تو وہ شکر ادا کریں گے، اور اگر ان کی خواہش اور مرضی کے خلاف ناگوار اور ناپسندیدہ صورتحال پیدا ہو گئی تو اس پر وہ صبر کریں گے۔ یہ دانش مندی، یہ بردباری کہ نعمتوں کے مل جانے پر شکر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، اللہ فرما رہا ہے عیسیٰ یہ ان کی عقل اور علم کا نتیجہ نہیں ہوگا، بلکہ میں ان کو اپنے علم اور حلم سے یہ دولت عطا فرماؤں گا۔ اللہ کہتا ہے یہ دولت میں ان کو اپنے علم اور اپنے علم سے عطا فرماؤں گا۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو شکر ادا کرنے کی توفیق مل گئی وہ کبھی بھی نعمتوں میں برکت اور نعمتوں میں اضافے سے محروم نہیں ہوگا۔ اب ایک حدیث اور سناتا ہوں، اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو سبحان اللہ، یہ اس سے بھی بڑی کمال کی ہے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ ہے جی حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ نے فرمایا اے داؤد اور آل داؤد میرا شکریہ ادا کرو۔ سبحان اللہ، بولو میرا شکریہ، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کیف اشکرک واشکری لک نعمت مجددۃ منک علی،
یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ وہ جو میں تیرا شکر کروں گا نا، اس کی جو تو مجھے شروع کرنے کی توفیق دے گا، اس کا شکریہ بھی لازم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب اس توفیق کا شکریہ ادا کروں گا تو پھر یہ جو توفیق پر شکر کر رہا ہوں اس کی توفیق کا شکریہ لازم ہو جائے گا۔ تو یا اللہ تیرے انعامات احسانات اتنے ہیں، میں تو تیرا شکر شروع ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا یا داؤد الآن شکرتنی، اے داؤد یہی تو میرا شکر ہے کہ تم میرے آگے عاجزی کر جاؤ، انکساری کر جاؤ کہ اللہ تیرے احسانات بڑے ہیں، میں اس کا شکر ادا کر سکتا؟ یہی تو شکر ہے۔ شکر کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جس نے احسان کیا ہے اس کے چرچے کرو۔ بولو جی، اس کے، بھائی سارے ساتھی بولو ماشاءاللہ۔ چرچے کرو۔ نہیں ایڈے چرچے تو نہیں چاہیے جڑے تسی کرن رہے ہو، یہ تو کیڑیاں بھی کر لیندی ہیں جنہیں تسی کر رہے ہو۔ جو نعمتیں دینے والا ہے اس کے، احسان کرنے والے محسن کا چرچا کرو، اپنی نسلوں کو بھی بتا کر جاؤ کہ فلاں نے تیرے باپ پہ احسان کیا، یاد رکھنا کبھی اس کی ناشکری۔ یہ پہلا شکر کا طریقہ ہے جی۔ دوسرا کہ اس نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف نہ لگاؤ۔ آنکھ کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو پھر فلمیں دیکھیں، نہیں لوگوں کی ماں بہن بہو بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھیں؟ نہیں بھائی، اللہ راضی نہیں ہے ان کاموں پر۔ کان کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے۔ تو رنڈی کے گانے مت سنو۔ دل کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ تو بغض چغلی حسد غیبت نکالو نا بھائی۔ ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے۔ تو کسی کی عزت پہ انگلی مت اٹھاؤ۔ یہ دیکھو میں نے ایک آپ کی طرف کی ہے تو تین کس کی طرف ہیں؟ اپنی طرف۔ بولتے نہیں ہو بھائی، اپنی طرف۔ یعنی ایک کہو گے تین سنو گے۔ اللہ کی نعمت کو اللہ کے خلاف استعمال نہ کرو اور اس کے نبی کے حکم کے خلاف بولو سارے، استعمال ہے، یہ اس کا شکر ہے جی۔ تو اب ذرا پھر سن لے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے رب نے تمہیں مطلع فرمایا اس حقیقت سے کہ لَإِنْ شَكَرْتُمْ، اگر تم میرے پہلے احسانات پر شکر ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں مزید اضافہ کر دوں گا، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یہ جان لو کہ میرا عذاب بھی شدید ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، پھر کہا موسیٰ نے بنی اسرائیل والوں سے، بولو کیا کہا؟ بنی اسرائیل والے۔ اور میرا بھی دل انجی کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام والی جڑی طبیعت جلالی ہے نا، میں عاشق ہوں اس طبیعت کا، کمال غیرت مندی والی طبیعت ہے، اور دل میرا بھی یہی کرتا ہے کہ کس دن تانوں کہاں، پر پھر میں کہنا بھی موسیٰ علیہ السلام تورے پہاڑ تے سن تے میں نشہرہ ورکا چاہ، زمین دا بڑا فرق ہے، بولو زمین دا بڑا فرق ہے۔ وقال موسیٰ، انہوں ذرا گل سنیا جی ہے بڑی کمال دی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا انتم، اگر تم ناشکری کرنے لگ پڑو، انتم تم سارے ہی، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جتنے بھی انسان ہیں سارے ہی رب کے ناشکرے بن جاؤ، تو فإن اللہ لغنی، تو کوئی رب کو فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو وہ کیا ہے؟ یار یہ تو بات ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، کہتے ہیں جی اللہ کو نمازوں کی لوڑ ہے، وہ بدبخت، اللہ کو تو ضرورت نہیں، تجھے تو ہے نا۔ ایک عیسائی مسلمان لڑکے کو گھیرے بیٹھا تھا ٹرین کے سفر میں، بڑی پرانی بات ہے، میں علی کی طرح ہی پتلو سا تھا، بالکل اس سے بھی زیادہ پتلا تھا، تو شادی کے بعد موٹا ہوا ہوں، اب تو پھر ٹھیک ہو گیا ہوں الحمدللہ، درمیان میں تو بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ تو وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ تم یہ جو درود پڑھتے ہو، اس درود کا معنی کیا ہے؟ تو لڑکے نے ٹوٹا بھجا ترجمہ کی تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ تو محمد اور آل محمد سے درود بھیج، ٹھیک ہے؟ اس نے ایسا کر دیا، کہنے لگ گیا عیسائی، اجے اللہ نے بھیجیا کوئی نہیں سمجھے؟ اچھا تسی جو کہہ رہے ہو اللہ بھیج، اجے تواڈے نبی تے بھیجیا کوئی نہیں۔ اب وہ لڑکے تو سکول کے تھے اور میں تھا مدرسے کی دال پینے والا، اور بڑی سستی میں بیٹھا تھا میں، اور جب اس ظالم کے بچے نے یہ بات کی تو میں نے تو کھایا جھٹکا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے کہا تو لے دے گیا بھائی، اور آگے سکولی ہیں بیچارے، ان کو تو دوسرا کلمہ بھی آتا، اور بلکہ ماسٹر صاحب کو نہیں آتا،
اس بیچارے کو کیا آئے گا؟ پروفیسر صاحب کو جنازے کی دعا، ایم اے انگلش صاحب کی بات کر رہا ہوں، تسی اپنے ماسٹر نہ دیکھو، یہ سارے چنگے نے، پڑھے لکھے نے، میں پرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو خیر وہ میں اس کی طرف متوجہ ہوا، ایک بات۔ دوسری بات اس نے کہی کہ تمہارے نبی کو کچھ تھوڑ ہے رحمت کی، درود کی، سلامتی کی، جو ابھی تک تم دعائیں کر رہے ہو؟ تو میں نے اس کو کہا میں جواب دوں؟ کہنے لگا آپ دے لیں۔ میں نے کہا اگر کوئی آپ سے کہے کہ کھانا کھا لو، اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اب تک بھوکے ہو؟ جب سے پیدا ہوئے تمہیں کھانا نہیں کسی نے دیا، یہ مطلب ہے؟ کہنے لگا نہیں یہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی آپ کو کپڑے دے کہ یہ میری طرف سے تحفہ لے لو، تو کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ننگے ہو، تمہیں آج تک کسی نے کپڑے دیے ہی نہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ رومال لے لو، خوشبو لے لو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمہیں آج تک یہ چیزیں ملی؟ کہنے لگا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر تیری ذات پر یہ مطلب نہیں تو پھر نبیوں کے امام پر یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں تسی تھوڑی آتی ہے، کر گئے ہو ہضم ماشاءاللہ، میں تو ہی بڑا تکڑا، میں نہیں کر سکتا۔ وہ جناب میں نے کہا اگر آپ کو کچھ دیں تو آپ کو کمی کا مطلب نکلتا، اور حضور کو دیں تو کمی کیسے آ گئی جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، جن پر خود رب پڑھے۔ میں نے پھر آیت پڑھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں نے کہا جن پر رب پڑھے، سارے فرشتے پڑھے، اس نبی پر کیا کمی ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا پھر تم درود پڑھتے کیوں ہو؟ میں نے کہا اپنی سعادت کے لیے، نبی کی ضرورت کے لیے نہیں، اپنی سعادت کے لیے، کہ رب والا کام، فرشتوں والا کام ہم بھی کرنے والے بن جائیں۔ ایک آدمی دوسرے کہتا ہے جی پانی پی لو، آؤ جی میرے ساتھ کھانا کھا لو، تو وہ بھوکا نہیں سمجھ رہا، وہ محبت کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ ہم اپنے نبی سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں درود و سلام پڑھ کے۔ ایسا چپ ہوا کہ پھر بولنے کے لائق ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سارے ہی کافر ہو جاؤ، سارے ہی ناشکرے ہو جاؤ، تو تم جو زمین پر ہیں جمیعہ، تو فإن اللہ لغنی، اللہ بے نیاز ہے، حمید حمید، اور ساری تعریفیں تو ہیں ہی اس کے لیے، تعریفیں تو اس کی بہت ہو رہی ہیں، شکر کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ فائدوں سے پاک ہے اور اللہ نقصان سے بھی۔ یہی میں اس وقت کہا کرتا ہوں جب کوئی آ کے مجھے کہتا ہے مولوی صاحب میرا مسئلہ حل کرو نہیں تو میں شیعہ ہو جاؤں گا، میں کہنا چل اٹھ، چل نکل، ہو جا شیعہ، اسلام ڈگ پے گا، تیرے شیعہ ہونے نال کی صحابہ نو فرق پی جائے گا جنہ دی عظمت قرآن بھری پئی ہے، جنہ دی شان نال قرآن بھرے ہے، تو ہو جائے گا تو کی ہو جائے گا؟ تمید نال مسئلہ پوچھ، ضرورت مند بن گیا کہ میری ضرورت ہے، اسلام میرے تے احسان کرے کہ میری ضرورت نو پورا کرے، قرآن میرے تے احسان کرے کہ میرے سوال دا جواب دے، حدیث بھی احسان کرے میرے تے، اور اس عالم دا بھی احسان منو جیڑا دین بیان کر رہے ہیں۔ ایک ہی ہویا جی میں بھابی ہو جانا نہیں تو میرا مسئلہ حل کرو، پہلے دھمکی لاندے ہو، میں کہا جی ہو جاؤ نا، جہنم بھی تے اللہ نے بھرنی ہے نا، ہو جاؤ، او جی میں فلاں ہو جاؤں گا، بھائی دھمکی نہ لاؤ، مسئلہ پوچھو۔ اسی انشاءاللہ 1400 سال اسلام دی تاریخ دے چوکی دار ہاں، جس مسئلے تے ہاتھ رکھو تو انہوں پوری صفائی دیا گے، پر اندے وچ دھمکی چل سکتی آجزی نہ لاؤ، انشاءاللہ جھوڑیاں بھر کے لے جاؤ۔ اللہ کی دعا ہے اللہ میں نے تو انہوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔